اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ قریش مکہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ قریش کفر اور شرک کرنے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی جن چیزوں پر عمل پیرا تھے، ان میں سے ایک یہ چیز تھی کہ وہ محرم میں اپنے باپ دادا کی قبروں پر جاتے تھے اور مٹی درست کرتے تھے، قبر کو ٹھیک کرتے تھے۔ یہی چیز حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے بھی رکھی، اور وہ بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جاتی تھی۔ طبقات ابن سعد میں آتا ہے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر یعنی مسجد نبوی سے 3-4 میل کے فاصلے پر پیدل تشریف لے جائیں اور جا کر اپنے چچا کی قبر کو ٹھیک کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو علم ہی نہ ہو کہ بیٹی کہاں گئی۔ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محرم میں اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جانا، اپنے باپ دادا کی قبروں کو ٹھیک کرنا، اپنے باپ دادا کی قبروں کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی کو ٹھیکہ دے دینا، کسی کو پیسے دے دینا کہ بھئی فرصت نہیں ہے لیکن تم جاؤ اور ایک ایک اینٹ چاروں طرف لگوا دو۔ ایسے نہ ہو کہ یہ برسات کا موسم ہے اور پانی کی وجہ سے قبر نکل جائے اور پانی کی وجہ سے مٹی بہ جائے۔ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ محرم میں کرنے کے جو کام ہیں، ان کاموں میں سے ایک اپنے والدین اور آباء و اجداد کی قبروں کو ٹھیک کرنا بھی۔ ان کاموں میں سے ایک کام محرم میں روزے رکھنا ہے۔ بات تو کرنی تھی انقلاب پہ، وہ پھر دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن اب یہ موقع ہے یہ نیکیاں کرنے کا۔ اس لیے سب سے افضل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھنا برابر، یہ 1، 2، 3 محرم کو فرمایا، پھر 3 دن چھوڑ دینا، 4، 5، 6 چھوڑ دینا، 7، 8، 9 کو پھر روزہ رکھ لینا، پھر اسی طرح مہینہ پورا کر لینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں کثرت سے روزے رکھوائے۔ اور دوسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی آتی تھی وہ 10 محرم کا روزہ تھا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کو نجات ملی اپنی قوم سے، اور 10 محرم ہی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ اور غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ قوم کا پر سے عذاب اللہ نے دور کر دیا، وہ فرعون کا عذاب جو مسلط تھا، اور آپ نے فرمایا کہ تم بھی اس مہینے میں توبہ کرو۔ اس مہینے میں توبہ کرے آدمی اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ حکومتوں کے جبر کو برباد فرما، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ جس طرح تو نے قرآن میں کہا ہے وَخَابَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور برباد ہو گیا ہر وہ شخص جو جبر کرتا تھا۔ اے پروردگار، جو طاقتیں اور قوتیں جبر کرتی ہیں، اللہ انہیں ان کی اولاد کا غم اور دکھ دے اور انہیں ان کے دشمنوں کے سامنے رسوا فرما۔ اس لیے اللہ نے فرعون کی حکومت سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرمایا ایک قوم کی توبہ اللہ نے قبول کی تھی، تم بھی توبہ کرو۔ تو محرم میں روزہ رکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام، جاہلیت کے زمانے تک ہی چلتا چلا آیا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ نبوت سے قبل بھی روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا، پھر نبوت ملی پھر بھی 10 محرم کا روزہ رہا، پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے پھر بھی 10 محرم کا روزہ رہا۔ اور آپ نے جس دن یہود کو دیکھا کہ یہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو پوچھا، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی۔ آپ نے فرمایا اچھا تو میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام، میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں ان کی عظمت، ان کی بڑائی اس کو برقرار رکھوں، میں بھی روزہ رکھوں گا۔ کیونکہ جب رمضان کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلایا اور آپ نے فرمایا دیکھو بھائی
ہم محرم کا روزہ رکھتے تھے، اب اللہ نے رمضان کو اس کا بدل قرار دے دیا ہے، اب رمضان کے روزے آ گئے ہیں، اب تم چاہو تو محرم کا روزہ رکھ لو اور چاہو تو نہ رکھو، رمضان کے روزے رکھو۔ تو محرم کا روزہ جو ایک طرح سے سنت متواترہ ہو گئی تھی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینسل فرما دیا رمضان میں، لیکن وہ جو چیز ایک تھی اسے پھر بھی جاری رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ محرم کا روزہ رکھو۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا 10 محرم کا، فرمایا کہ 1 سال کے پچھلے گناہ اس کے معاف ہو جائیں۔ 9 ذی الحج اس لیے کہ محرم کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے نا، اور عرفہ 9 ذی الحج کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ تو دیکھو کتنا فرق پڑ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، شرف، ان کی شخصیت، ان کی ہستی، اس کو بڑھانے اور اللہ کی نگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظمت ہے کہ بتایا کہ جو دن 9 ذی الحج آپ سے منسوب ہے، اس میں جاؤ 2 سال کی گناہ معاف کر دیں۔ محرم کا روزہ 1 سال کے گناہ معاف، اور 9 ذی الحج کا روزہ فرمایا 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس لیے محرم میں کرنے کا ایک کام یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی قبروں کا خیال رکھنا، مٹی ڈلوانا، ان کی مرمت کروانا، کوئی جگہ بیٹھ گئی ہے تو اس کا خیال کرنا، اور دوسرا کام یہ ہے محرم میں کرنے کا کہ روزہ رکھنا۔